احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ کروڑوں درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی عظیم الشان مولا علی کانفرنس مرکزی جامع مسجد غوثیہ کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ سادات اعظام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، جگر گوشہ حضور خضر ملت فخر السادات خطیب آل رسول عالم نبی فاضل جلیل حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد معین حسین شاہ صاحب چشتی سیالوی دامت برکاتہ القدسیہ، اور آج کی بزم کے اندر حضور خضر ملت کے شاگردان، آپ کے محبین، آپ کے مریدین، آپ کے تلامذہ اور آپ کی جامع مسجد غوثیہ رضویہ کہ آپ کے مقتدی، اس مسجد کی کمیٹی، انتظامیہ، ان سے پیار کرنے والے احباب اس یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ ساری زندگی جو ان کے موسم، ان کے مربی، ان کے پیر و مرشد حضور خضر ملت نے ان کو درس دیا، سبق دیا، جمعہ ہو، خطبہ ہو، تقریر ہو، واعظ ہو، نصیحت ہو، وصیت ہو، نظم ہو، نثر ہو، اپنے ہوں، بیگانے ہوں، بزم یارہ سجی ہو، کوئی بھی مقام ہو، ان کی محبت کا جو عنوان تھا وہ مولا علی تھا۔ ان کی جدائی کا غم ہر کسی کے سینے کے اندر جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آج اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے اور انتظامیہ کمیٹی اور حضور خضر ملت کے بالخصوص آپ کے صاحبزادہ صاحب جو آپ کی مسجد کے وارث ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ فکری آدمی تھے، ان کی فکر تھی اور وہ اپنی فکر لوگوں تک پہنچا کر گئے، وہ پیام دنیا کو دے کر گئے اور اس انداز سے دے کر گئے کہ ان کا پیغام سننے والے پیغام بھولے نہیں بلکہ انہیں پیغام آج بھی یاد ہے، اور آج بھی ہر دل پکار کر کہتا ہے کہ پھول ہے سارے باغے نبی کے ہنسی پر علی مولا مشکل کشاں اور ہے، یوں تو اوروں کو بھی ہے شجاعت ملی شدت شرط شیر خدا اور ہے۔ حضرات گرامی یہی ان کا پیغام تھا جو آج اس صورت کے اندر کانفرنس کے اندر ہم دنیا والوں کو بتا رہے ہیں۔ حضرات گرامی سنیے، تقریر انشاءاللہ ملک پاکستان کے بڑے معروف عظیم سکالر اور دنیا اہل سنت کے عظیم المرتبہ خطیب وہ تقریر ارشاد فرمائیں گے۔ میں اپنے استاد محترم، اپنے دوست مربی حضور خضر ملت آپ کا پیغام آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور وہ چند جملوں کے اندر ہی پہنچاؤں گا۔ حضور خضر ملت کا جو پیغام ہے دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کو پیغام بھولے نہیں ہے۔ میں نے آپ کو دور سے قریب اس لیے بلایا ہے کہ تاکہ آپ قریب ہو جائیں اور یہ بھی پتہ چلے کہ ہم ایک دوسرے سے دور نہیں ہیں بلکہ آج بھی قریب ہیں، علی والے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی اس لیے چپ کر کے نہیں بیٹھنا، محبت سے، پیار سے، شوق سے آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے، ماشاءاللہ بھی کہنا ہے، نعرہ بھی لگانا ہے، اور نعرہ لگانا ہے جیتے جاگتے لوگوں کی طرح۔ یہ جو نعرہ ہوتا ہے یہ کمزور لوگوں کا نعرہ ہے، جن کو یقین نہیں، بے یقینوں کا نعرہ ہے۔ یقین والے جب نعرہ مارتے ہیں آپ کو پتہ ہے حیدری نعرہ یقین والوں کا نعرہ ہے، بے یقین والوں کا نعرہ نہیں ہے۔
کی اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے۔ تو جو میری طرف کرنا، اللہ فرماتا ہے عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے اس کے رسول کے لیے، عزت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا یہ اللہ کی عزت، رسول کی عزت، مومنوں کی عزت اگر کسی کو برداشت نہیں تو وہ صرف منافق ہے۔ وہ کون ہے؟ جس کو نہ خدا کی عزت اچھی لگتی ہے، نہ رسول کی عزت اچھی لگتی ہے، نہ مومنوں کی عزت اچھی لگتی ہے۔ جو مومنوں کی عزت اچھی نہیں سمجھتا، جسے مومنوں کی عزت اچھی نہیں لگتی، وہ کون ہے؟ زور سے بولے کون ہے بھائی، زور سے بولے کون ہے؟ میں نے قرآن تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس بات کو اگر نہیں سمجھتے تو منافق نہیں سمجھتے۔ دنیا والوں یہ بات کان کھول کر سن لو، اگر عام مومن ہو اس کی عزت اگر کوئی نہ کرے تو قرآن کی روح سے وہ مومن ہو اس کی عزت کوئی نہ کرے تو وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے منافق ہے۔ مومن کی عزت کرنے والا مومن کہلاتا ہے، مومن کی عزت کو نہ ماننے والا منافق کہلاتا ہے۔ اگر مومن کی عزت کسی کو برداشت نہ ہو تو وہ منافق ہے، وہ کسی امیر المومنین کی عزت برداشت نہ ہو وہ مسلمان کیسے ہو؟ ارے قرآن بتاتا ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ تم مولا علی کے منکر کو منافق کیوں کہتے ہو، تم مولا علی کے منکر کو پلید کیوں کہتے ہو، تم مولا علی کے منکر کو ذلیل کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں آؤ قرآن سے فیصلہ کرا لو۔ قرآن نے کہا عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، عزت مومنوں کے لیے ہے۔ جو مومنوں کی عزت کو نہ مانے وہ منافق ہے۔ ارے مومن تو مومن رہا، میں مومن کی بات نہیں کر رہا، میں امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں، امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں۔ اور کون امیر المومنین؟ ساری عزتیں جہاں ختم ہوتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری عزتیں جہاں ختم ہوتی ہیں، آج عزت والے کی بات ہوتی ہے، خطیب بات کرتا ہے، کسی کی عزت کا خطبہ دیتا ہے، آج کوئی لکھنے والا، کتاب لکھنے والا مصنف کسی کی عزت پر کتاب لکھتا ہے۔ لیکن میں صدقے جاؤں، علی وہ ہیں کہ جن کی عزت کے خطبے رسول اللہ نے خود دیے ہیں۔ دلی سبحان اللہ نہیں کہنی، زور سے کہ سبحان اللہ۔ علی وہ ہے جس کی عزت کے خطبے رسول اللہ نے خود دیے، اور حضور نے دنیا والوں کو بتایا لوگوں میرے علی کی ایسی عزت ہے، جو علی کی عزت نہ کرے وہ کائنات کا زمین آدمی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا 3 حالتوں میں سے وہ خالی نہیں ہو سکتا، ایک حالت ضرور پائی جائے۔ پہلی، حضور نے فرمایا منافق ہوگا۔ دلی نہیں، زور سے کہو سبحان اللہ۔ دیکھنا غوثیہ مسجد کے اندر مولا علی کی بندہ شان بیان کرنے والا، اور پھر غوثیہ مسجد کے اندر کہا جائے کہ علی کی شان پر سبحان اللہ کہو، تو یہ بھی تو بات بڑی عجیب ہے۔ ہاں، مولا علی کون؟ مولا علی جن کی عزت کے خطبے رسول اللہ نے خود دیے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا، شریعت کا، اسلام کا خطبہ دیا، اور آخری خطبہ حجت الوداع میرے پاک نبی کا 1,40,000 صحابہ سے زیادہ جمع کثیر تھا، لوگ موجود تھے۔ میرے پاک نبی منبر پر تشریف فرما کے حضور نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ پورے کے پورے اسلام کا چہرہ ہے، اسلام کا مقدمہ ہے، اسلام کی تحریر اس کے اندر ہے، اخلاقیات اس کے اندر ہے۔ وہ خطبہ جب مکمل ہو چکا تو اس کے بعد جو منبر تیار ہوا وہ کس کی عزت کے لیے تھا؟ سبحان اللہ۔ عیدی بھی زور سے کہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کی بات کر لی تھی، انہوں نے فرمایا لوگوں اللہ نے جو پیغام دیا میں نے تم تک پہنچا دیا،
جو رب نے مجھے پیغام دیا میں نے تم تک پہنچا دیا. لوگوں نے کہا پہنچایا نہیں, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. بات مکمل ہو گئی. آگے نکل آئے غدیر خم کے موقع پر, مقام پر. حضور نے فرمایا اب ممبر پھر تیار کرو. یا سبحان اللہ جو اب ممبر پھر تیار کرو. بات وہاں بھی کی جا سکتی تھی, لیکن علیحدہ ممبر اس لیے تیار کیا کہ لوگ اس بات کو کن نہ کر دیں. یہ بات علیحدہ کر کے دنیا کو بتا دوں کہ دو چیزیں ہیں, ایک قرآن ہے, ایک میری آن ہے. قرآن بھی عزت والا ہے, آن بھی عزت والی ہے. قرآن بھی شان والا ہے, علی بھی شان والا. یہ دوسرا ممبر تھا, اس کو تیار کرایا گیا. جب ممبر تیار ہو چکا, اونٹ پر پلان رکھا گیا, اس پر حضور کائنات کے والی اس پر جلوہ فرما ہوئے, اور حضور نے سارے صحابہ سے فرمایا. اب یہ بات بھی کہہ گئے علماء تشریف فرما ہے, بڑی خوشی ہوئی. ہاشمی صاحب تشریف لے آئے, ماشاءاللہ آپ بڑی خوبصورت کلام فرماتے ہیں اور حضور خضر ملت سے پیار کرنے والے ہیں. حضور نے جہاں ممبر لگایا تھا, اگر جغرافیائی طور پر دیکھا جائے تو وہ ایسا مقام تھا کہ جہاں سے سارے رستے جدا ہوتے تھے. شام کو رستہ جاتا ہے, یمن کو جاتا ہے, طائف کو جاتا ہے, علیحدہ علیحدہ راستے جہاں نکلتے تھے وہاں پر فرمان علی کا ممبر یہاں پر لگاؤ. ممبر لگ گیا. 1,40,000 صحابہ موجود تھے. میرے پاک رسول نے مولا علی کو بلایا اور مولا علی کو ساتھ کھڑا کیا, اور ساتھ کھڑا کر کے حضور نے فرمایا لوگو کیا میں تمہاری جانوں کا مولا نہیں ہوں؟ اور حضور نے یہ پوری آیت تلاوت فرمائی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. لوگوں نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے. کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ سارے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں, آپ وارث ہیں ہماری جانوں کے, آپ اولا ہیں ہمارے. جب سب اقرار کر چکے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے اولا ہیں, میرے آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا, خدا کے اندر بلند کیا, فرمایا دنیا والا دیکھ لو یہ علی کا ہاتھ ہے, یہ میرا ہاتھ ہے, میں بلند کر کے اعلان کر رہا ہوں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, اور جس کا میں اولا ہوں علی اس کا مولا. کچھ باتیں, کچھ یادیں, کچھ اسلام کی تہذیبیں, یہ جو محفل کے اندر نعرے لگتے ہیں یہ اسلام کی تہذیب ہے, یہ کلچر ہے اسلامی محفلوں کا کہ نعرہ تکبیر لگتا ہے, فرزندان توحید ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیتے ہیں, نعرہ رسالت لگتا ہے, محبت کا اظہار کیا جاتا ہے, ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں. لیکن سچی بات کہتا ہوں, نعرہ تکبیر پر آپ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں نا, آواز بلند کریں, گزارا ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا شان ہے. نعرہ رسالت پر ایک ہاتھ بلند کرنے گزارا ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ. عقیدت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. آپ دونوں ہاتھ کھڑے کریں, آپ خود بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں نعرہ رسالت پر آقا کے نام پر, لیکن اگر ایک ہاتھ کھڑا کر لیا نہ بھی کھڑا کیا گزارا ہو جائے گا. لیکن جب بات آئے علی کی, مجھے اس مسجد کے ممبر کی قسم ہے, مجھے حضور خضر ملت کی فکر کی قسم ہے, ایک ہاتھ اٹھانے سے گزارا نہیں ہوگا. ہاں جب مولا علی کی بات آئے گی تو 2 ہاتھ اٹھائے جائیں. اس لیے کوئی بندہ پوچھے گا بھائی جامع مسجد غوثیہ مرکز اہل سنت کے اندر رات کو اعلان ہو رہا تھا کہ مولا علی کی عزت کے لیے ایک نہیں 2 ہاتھ کھڑے کرنے چاہیے, اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا اس
اس کی دلیل سب سے بڑی ہے، حضور جب منبر پر تشریف فرما تھے تو حضور نے 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے اندر جب ہاتھ بلند کیے تو صحابہ گواہ ہیں کہ ایک ہاتھ نہیں تھا۔ جب علی کی عزت کا خطبہ دیا جا رہا تھا تو فضا کے اندر ایک ہاتھ بلند ہے، بولو ایک ہاتھ بلند ہے، 2 ہاتھ تھے، ایک علی کا ہاتھ تھا، دوسرا نبی کا ہاتھ تھا۔ نبی کا ہاتھ بھی بلند تھا، علی کا ہاتھ بھی بلند تھا۔ اس لیے کوئی توحید مانے، رسالت مانے، کوئی نبی پاک کی عزت پر قربان جائے، نعرے لگائے، ارے جب علی کی بات آئے ایک نہیں 2 ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائے کرو، نعرہ حیدری۔ کتنا باذوق مجمع تھا، وہ جو میری طرف مجمع کتنا باذوق تھا۔ جب حضور نے مولا علی کا ہاتھ بلند کیا فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، وہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اللہ کی قسم صدائیں بلند ہونے لگی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں سب سے آخری صف پر میں کھڑا تھا، آخر کے اندر فرماتے ہیں پہلی صف کے اندر ایک بندہ تھا جس کا قد بڑا دراز تھا، سبحان اللہ، وہ پہلی صف سے کھڑا ہوا، اس کے دونوں ہاتھ بلند تھے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے وہ مولا علی کو مبارک پیش کر رہے تھے کہ مرحبا یبنا علی یبنا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو۔ آج یہاں یہ بھی تو ستم ہے، کہتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ایمان ثابت نہ ہوتا تو یہ جو پہلی صف پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے مبارک پیش کر رہے ہیں، یہ عمر بن خطاب تھی۔ اور اللہ کی قسم ایک نہیں ساری روایتیں پڑھ کر دیکھ لیں، مرحبا یبنا ابی طالب، مرحبا دیکھا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ میں نے کہا علی کا نام لے کر مبارک دیتے، ابو طالب کا نام لے کر مبارک کیوں دے رہے ہیں؟ اور مولا عمر نے بھی، حضرت عمر نے بھی اس موقع پر جب امیر المومنین کو مبارک دی تو فرمایا علی تو بڑی شان والا ہے، تیرا بابا بھی بڑی شان والا ہے۔ عمر کے نزدیک اگر ابو طالب کا مقام نہ ہوتا، ابو طالب کا درجہ نہ ہوتا، نسب کی اہمیت نہ ہوتی تو کبھی ابو طالب کا نام نہ لیتے۔ صدقے جو کہا ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اور پھر دونوں ہاتھ لہرا کر حدیث پاک گواہ ہے، حضرت عمر فرما رہے تھے بخل بخل سبحان اللہ، بخل بخل، اور زمین پر بیٹھ رہے تھے۔ میں نے حضور خضر ملت سے ایک دن پوچھا تھا، میں نے کہا حضور یہ بخل بخل کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا بخل بخل، اور پھر نعرے لگاتے پھر بیٹھ گئے اور فرما رہے تھے علی کے بیٹے تجھے مبارک ہو، تو آج سے میرا بھی مولا ہے، تو سارے مومنوں کا مولا ہے، جو تجھے نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ بخل بخل کہہ کر بیٹھ گئے۔ میں نے حضور خضر ملت سے پوچھا یہ بخل بخل اس کا معنی کیا ہے؟ آپ پتہ ہے کہ ادیب بھی تھے اور خطیب بھی تھے، آپ فرمانے لگے اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہنے لگے آپ کی زبان میں بتاؤ، سبحان اللہ، اپنی زبان میں بتا دوں۔ فرماتے ہیں اس اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ حضرت عمر فرما رہے تھے بلے بلے بلے، فرمانے لگے اس کا مطلب کہ یہ بنتا ہے کہ مبارک دینے کے بعد نا حضرت عمر فرماتے ہیں ابو طالب کے بیٹے بلے 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 بلے، جس کی غدیر پر بلے بلے، اس کی منبر پر بلے بلے، اس کی مومنوں میں بلے بلے، ارے اس کی ہر جگہ بلے بلے ہے، اور جس کی ہر جگہ بلے بلے ہے کائنات میں وہ ابو طالب کا
اور جو علی کی بات کرتا ہے اس کی کائنات میں بلے بلے ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہاں آپ نے دیکھا خطیب تو دنیا سے بڑے جاتے ہیں, بڑے بڑے خطیب ہم نے دیکھے ہیں جاتے ہوئے, ہم نے بڑے بڑے پیر بھی دیکھے ہیں, لیکن اللہ کی قسم جس دھوم کے ساتھ مولا علی کے عاشق کا جنازہ اٹھا, دلی بھی زور سے بولو سبحان اللہ. لیکن بات دنیا میں زمانہ گزر جائے, جگہ بدل جائے تو لوگ کرامتیں سنا لیتے ہیں, بھئی بڑی کرامت تھی, بڑی کرامت تھی ہمارے حضرت کی. میں کہتا ہوں آپ نے تو آنکھوں سے دیکھا, آپ تو گواہ ہیں, آپ گواہ ہیں اس عاشق آل بیت کا, عاشق آل محمد کا, سفیر رسول کا جب جنازہ اٹھا تھا تو اس شہر میں دیکھا تھا. لوگ کہتے تھے کہ یہ منکروں کا شہر ہے, لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ یہ منکروں کا شہر نہیں ہے, یہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے. یہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا. جامعہ مسجد غوثیہ مرکز ہے اہل سنت کا, اور اہل سنت کا مرکز رہے گا. یہاں سے صدا بلند ہوتی رہے گی, اور جو فکر حضور دے کر گئے ہیں وہ فکر انشاءاللہ موجود رہے گی. آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں. جو حضور خضر ملت کا پیغام ہے وہ منو ان اسی طرح سید معین حسین شاہ صاحب کے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. بیٹا وارث ہوتا ہے اپنے باپ کی مسلک کا, یہ وارث ہے اپنے باپ کی مسلک کے, ان کی فکر کے وارث ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں بھی تشریف لائیں. ذہن میں نہ سوچیں, مجھے پتہ ہے ایمانداری کی بات ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سیڑھیاں جب ہم چڑھتے ہیں نا, آگے جب دروازہ دیکھتے ہیں حضور خضر ملت کی نشست گاہ کا, تو یہ کوئی ہم سے پوچھے کہ دل پر کیا گزرتی ہے, اور ان عاشقوں سے پوچھے کہ کیا گزرتی ہے. اور جمعے والے دن جب ممبر پر نگاہ اٹھتی ہے, لیکن میں ایک بات میں نے آپ کے چیلم شریف پر بھی عرض کی تھی, 10ویں پر بھی عرض کی تھی کہ حضور خضر ملت یہ تو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. ایسے لوگ تاریخ ساز صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں, لیکن ان کے جانشین سید معین حسین شاہ صاحب, آپ کو خضر ملت نظر نہ آئے تو خضر ملت کی خوشبو ضرور آئے گی. یا ڈیلی کی زور سے کو سبحان اللہ. تو وفا اس کو کہتے ہیں کہ جانے کے بعد بھی پیار محبت اس طرح برقرار رہے. حضرات گرامی, جی بالکل, تصویر خضر ملت, سراپا خضر ملت, جانشین خضر ملت, ان کی مسلک کے وارث, ان کے پیغام کے وارث. اور ایمانداری کی بات ہے حضور خضر ملت کے پاس بیٹھا کرتے تھے, ان پر فخر کیا کرتے تھے. بعض بندے ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں نا, اپنی اولاد سے بڑے گزار ہو کے جاتے ہیں. بھائی میں اس لیے کہ زندگی کی سب سے بڑی کمائی اولاد ہی ہوتی ہے, اور وہ باپ جب دنیا سے جاتا ہے اولاد کی طرف دیکھتا ہے کہ میرا پیغام کون آگے پہنچائے گا, میری مسلک پر کون بیٹھے گا. اگر صورت اس کو نظر نہ آتی ہے تو بیزار ہو کے جاتا ہے. لیکن حضور خضر ملت آخری ایام میں بھی جب معین شاہ صاحب کی طرف دیکھتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے, اور جب پیغام دیتے وہ کہتے تھے مجھ سے بھی معین حسین زیادہ پڑا ہوا. اتنی ڈھیلی بھی زور سے کہہ سبحان اللہ. امام تو اس لیے ہم ان سے بھی اسی طرح پیار کرتے ہیں, اسی طرح محبت کرتے ہیں. تو حضرات گرامی, آج مولا علی کی عظمت, مولا علی کی شان کی بات ہے, اور انشاءاللہ آپ سنیں گے یہ مولا علی اس گلشن کا پھول ہے, اس گلشن کا پھول ہے جس کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھول, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یہ گلشن وہ ہے جس کے اندر حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, جس کے اندر زین العابدین بھی ہے, امام باقر بھی ہے, جعفر صادق بھی ہے, موسیٰ کاظم بھی ہے, علی رضا بھی ہے, امام تقی بھی ہے, علی نقی بھی ہے, حسن عسقری بھی ہے, مہدی بھی ہے, غوث اعظم جیلانی بھی ہے, معین الدین اجمیری بھی ہے, میر علی شاہ بھی ہے, امیر ملت بھی ہے. یہ گلستان بڑا خوبصورت گلستان ہے, اور یہ ایسا گلستان ہے جس کے متعلق وہ کہا تھا بیگم شاہ وارثی نے کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر کھلے در ہے, کسی میں رنگے علی کسی میں پورے, اور یہ
جس کے متعلق حضور خضر ملت نے فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں پھول ہیں سارے پانے نبی کے ہنسی پر علی مولا مشکل کشا اور ہے. اب تقریر ہوگی ختم. میں شیر سننا پتا کیوں پڑھنا. میں پیر صاحب فرمان لگے تو ساری تقریر غصے وچ کرنا ہے تے یہ لگتا ہے وہ تقریر ایک سبھا ہو گئی. تقریر تو میں نہیں کرنا وہ یہاں تقریر ہے میں نہیں دیا والے کیوں نہیں میں کیا ہوتا ہے کی کرا آدمی میں شیر پڑھ لگیا کر میں کہی سور صحیح نہیں آخر لگے سور سوری ہوتی ہے قرآن کی آیت تھوڑی ہوتی ہے. قرآن کی آیت نہیں ہوتی بھائی سکو گناہ لگتا تھوڑی ٹیڑھی بھی ہو گئی تو کم چل جائے تے کم چلانا ہوتا ہے. اس واسطے تسی ذرا ایسا نہ میں شعر پڑھن لگا اس کے بعد تقریر ختم. پھول ہیں سارے پاگے نبی کے ہنسی پر علی مولا مشکل کشا اور ہے. پھول ہیں سارے پاگے نبی کے ہنسی پر علی مولا مشکل کشا اور ہے. پھلو پھول ہیں سارے پاگے نبی کے ہنسی پر علی مولا مشکل. بھائی علی صاحب بیٹھے انشاءاللہ سور سدھی کر سکتے لیکن یہ بھی یاد پڑھو کسی نے. پھول ہیں سارے پاگے نبی کے ہنسی پر علی مولا مشکل کشا اور ہے. پھول ہیں سارے پاگے نبی کے ہنسی پر علی مولا مشکل. تسی پڑھنا نہیں تو میں چھڑنی نہیں تو پڑھنا تے تقریر لگا ٹھوڑی نہیں تو کرنی. پھول ہیں سارے پاگے نبی کے ہنسی پر علی مولا مشکل کشا اور ہے. یوں تو اوروں کو بھی ہے شجاعت ملی شدت ضرب شیر خدا اور ہے. علم ہے روشنی علم ہے سربری علم والوں سے ہے بزم عالم سجی. پر ہو منبر پہ جس نے سلونی کہا کون مولا علی کے سوا. حضرات آج یہ محفل پاک مجھے جتنا وقت ملا تھا میں نے قبلہ شاہ جی کے حکم کے مطابق اپنی آبی لگوائی کیونکہ رمضان المبارک کے ایام میں افطاری کے بعد پھر سحری کا وقت ہی بعض رات کے بعد زیادہ قریب ہو جاتا ہے. ہماری مہمان خصوصی وہ تشریف بالکل آنے والے ہیں قریب تو میں یہ الفاظ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ پاک ہم سب کو مولا کائنات کی محبت عطا فرمائے اہل بیت کی غلامی عطا فرمائے اور اسی کے اندر زندگی اور موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفسنا وانفسکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آخر تک جو لوگ تشریف فرماؤ بآواز بلند حضور کی ذات کے پاک محترم پیش کرو. اللہم صلی علی منبع
خوشبو گلاب سے کعبہ مہک گیا، خوشبو گلاب سے کعبہ مہک گیا، گھر میں خدا کے جب ہوئے جلوہ مالی، گھر میں خدا کے جب ہوئے جلوہ حضرات عظمت شاہ معزین مکرمین، آپ تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ محفل کو چار چاند لگانے کے لیے تشریف لائے۔ چند ہی لمحوں میں حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب الازہری خطیب اعظم سیالکوٹ، آپ ان کو 2 دفعہ سن چکے ہیں، ایک خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، چند ہی لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں، اور آپ کا بیٹھنا رائگان ہے۔ جتنی دیر علی پاک کی محفل میں تشریف آپ رکھیں گے، اللہ کی عزت کی قسم، اس کی جلالت کی قسم ہے، حضور کے اپنے الفاظ حضور ارشاد فرماتے ہیں، ذکر علی عبادہ۔ اس کا معنی ترجمہ بڑا آسان سادہ سا ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت۔ اس میں شک صرف اس کو ہے جس میں شک ہو سکتا ہے، اور میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا، میں صرف اتنی سی بات جس میں شک ہو اسی کو اس میں شک ہو سکتا ہے، وگرنہ اس میں کیا شک ہے کہ جس کا ہاتھ نبی خود پکڑے اور بلند کر دے، جس کا ہاتھ خود نبی پکڑے اور بلند کر دے، اور بلند کر کے کہے کہ یہ میرا علی اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں، یہ علی اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ حضور خضر ملت فیض در ہے، آپ کی زندگی ساری غلامی میں گزری ہے، مولا علی کے در اقدس پر اور مولا علی کے بچوں کے دروازے پر ساری زندگی گزری، اور اس زندگی کے